بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شہوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں غم یا خوشی کی کوئی بھی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی تھی۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ ہر وقت زیورات سے بنی سنوری رہتی اور بہت ہی قیمتی لباس پہنتی۔ ایک دن وہ اپنی ترکی اور رومی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا عذر ایک ولی اللہ کے گھر کے پاس سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پاک برگزیدہ بندوں میں سے ایک تھے۔ آپ گھر میں لوگوں کو واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رخت طاری ہو جاتا تھا اور وہ بڑی زور زور سے آہو بکا شروع کر دیتے تھے۔ جب وہ عورت اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہو بکا کی آوازیں سنیں۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا اور اپنی کنیزوں سے کہنے لگی کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کنیز کو اندر بھیج دیا۔ وہ کنیز اندر گئی اور اندر جا کر اس پر بھی اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو اس نے عورت نے اپنی دوسری کنیز اور پھر تیسری کنیز کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ آئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے چوتھی کنیز کو اندر بھیجا۔ وہ تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر آہو بکا جاری ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک سے خوف سے رو رہے ہیں۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو ہنس دی اور اس کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر میں داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ پاک نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے اپنی انمول زندگی گناہوں میں گزار دی اور میرے گناہوں کو اللہ کیوں معاف فرمائے گا؟ انہی خیالوں سے پریشان ہو کر اس نے بابا جی سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ پاک گناہ گاروں اور نافرمانوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے اور وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو سمندر کی جاگ اور آسمان کی ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شیبانہ کے گناہوں سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ پاک انہیں بھی فرما دے گا۔ یہ سن کر اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے کہا، میں ہی وہ شیبانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا سارا قیمتی لباس اتار کر ایک پرانا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنی تمام کنیزیں اور تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اور گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئیں۔ وہ شب روز اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے، اے گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما۔ میں کمزور ہوں اور تیری عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال گزار دیے اور انتقال کر گئی۔ یہ ہے ولی اللہ کی صحبت کا اثر جو بڑے بڑے گناہ گاروں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
اگر آپ سے بھی کوئی گناہ ہو گیا ہو تو گھبرائیے مت، کیونکہ اللہ پاک کا در کھلا ہے۔ سانس بند ہونے سے پہلے توبہ کر لو، بے شک اللہ پاک مہربان اور رحیم ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اولیاء کے صدقے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ما علینا الا البلاغ۔